بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، سوالات کے جواب ذیل میں دیے گئے اشعار کی روشنی میں دیجیے۔ خوب اچھے سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر آسماں پر درخشندہ قد، ادھر یا زمیں پر مہ چاردہ، پڑا عکس دونوں کا یوں نہر میں، لگا لوٹنے چاند ہر لہر میں۔ نظر آئے اتنے جو یک بار چاند، زمانے کے منہ کو لگے چار چاند۔ عجب طرح کا حسن تھا جاں فضا، کہ مہ رو برو جس کے تھا ٹھیکرا۔ کہوں اس کو پوشاک کا کیا بیاں، فقط ایک پشواز آب رواں۔ نہ بس موتیوں کی تھی سنجاف گل، کہے تو وہ بیٹھی تھی موتی میں تل۔ اوراق اوڑھنی جوں ہوا میں حباب، پڑی سر سے کاندھے پر ڈھلکی ہوئی۔ گریباں میں تکمہ ایک الماس کا، ستارہ سا مہتاب کے پاس کا۔ وہ کرتی وہ انگیا جواہر نگار، نیا باغ اور ابتدا کی بہار۔ وہ چھپ تھی اور اس کی کرتی کا چاک، تڑاقے کی انگیا کسی ٹھیک ٹھاک۔ سنجاف گریباں کرتی انگیا کا تعلق کس سے ہے؟ مشروبات، زیورات، لباس یا پھر سنگار؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا لباس۔ تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 22 ہے، اس اقتباس میں آب رواں کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، ایک قسم کا کپڑا۔ اس اقتباس میں آب رواں کا معنی جو ہے ایک قسم کپڑا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، ان اشعار کی روشنی میں بتائیے کہ یکا یک بہت سارے چاند ایک ساتھ کیسے نظر آئے؟ چاند کا عکس پانی کی لہروں میں نظر آیا، یا شیش محل پر چاند کا عکس پڑا، یا پھر دیکھنے والوں کے تصور پر چاند حاوی ہو گیا، یا پھر ستاروں نے چاند کی صورت اختیار کر لی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چاند کا عکس پانی کی لہروں میں نظر آیا۔ پہلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، ان اشعار میں کس کے حسن کی تعریف کی گئی ہے؟ ماہ رخ، بدر منیر، نجم النساء یا پھر بے نظیر؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ اقتباس جو ہے، یہ اشعار جو ہیں کس مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں دوسرا، بدر منیر۔ اور یہ اقتباس جو ہے مثنوی سحر البیان سے ماخوذ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس اقتباس میں چاند کس کے سامنے
ٹھیکرا لگنے لگا۔ بدر منیر کے حسن کے سامنے، باغ کے پھولوں کے رنگ کے سامنے، زمانے کے منہ کو چار چاند لگنے سے، یا پھر بازو پہ بندھے نور تن کے سبب سے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، بدر منیر کے حسن کے سامنے۔ پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس اقتباس میں چاند جو ہے بدر منیر کے حسن کے سامنے ٹھیکرا لگنے لگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے شعر کی حیثیت سے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ یہ اشعار جو ہیں مرزا غالب کے ہیں اور یہ داخل نصاب ہے۔ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، اور نظر میں کھٹکے ہے بن تیرے گھر کی آبادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ یہ اشعار جو ہیں مرزا غالب کے جو شعر ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا، اسی سے ماخوذ ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مدفن کے اعتبار سے نام کے ساتھ شہر جوڑیے اور درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر تقی میر کا مدفن جو ہے لکھنؤ میں ہوا ہے، اور محی الدین قادری زور کی مدفن سری نگر میں ہوئی ہے، داغ دہلوی کی مدفن حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور مرزا غالب کی دہلی میں۔ تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ شخصیت کے معاصرین چراغ علی، محسن الملک اور ذکاء اللہ ہیں۔ یاد رہے کہ چراغ علی، محسن الملک اور ذکاء اللہ یہ شخصیت کے معاصرین ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا، سودا کے تعلق سے یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ کلیم الدین، امداد امام اثر، آل احمد سرور، یا پھر الطاف حسین حالی؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امداد امام اثر۔ امداد امام اثر کا یہ قول ہے سودا کے تعلق سے، اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، بوستان خیال میں صاحب قرآن اکبر کسے کہا گیا ہے؟ سلطان اسماعیل، خورشید تاج بخش، شہزادہ بدر منیر یا پھر معز الدین؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا معز الدین۔ بوستان خیال میں صاحب قرآن اکبر جو ہے معز الدین کو کہا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ باغ و بہار میں یہ شعر کس کے قصے میں شامل ہے؟ آزاد بخت، پہلے درویش، خواجہ سگ پرست یا پھر تیسرے درویش؟ یا سنگ نہیں ہوگا، سگ ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، پہلے درویش۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ باغ و بہار میں یہ شعر جو ہے پہلے درویش کے قصے میں شامل ہے۔ باغ و بہار 1803 میں قصہ پہلے درویش کی شروعات اس شعر سے ہوتی ہے۔ یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو۔ یہ پہلے درویش کی شروعات جو ہے اس شعر سے ہوتی ہے۔ جو کچھ کے پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ اس درد دل سے موت ہو یا دل کو تاب ہو، قسمت میں جو لکھا ہو الہی شتاب ہو۔ مبادہ ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو ہوا سو ہوا۔ یہ اشعار جو ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے، اور یہ اشعار جو ہیں باغ و بہار کے پہلے درویش کے شروعات میں شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں دو زمرے صنف انشائیہ کے لحاظ سے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں صنف انشائیہ کر رہا ہے، تو اس آباد خرابے میں نہیں ہوگا، اس آباد خرابے میں یہ ثوانی ہے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اردو معلیٰ یا خطوط کا مجموعہ ہے، بی بھی غلط ہو جائے گا، تو بچیں گے سی اور ڈی۔ سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چینی شاعر، لاہور کا جغرافیہ، شامت اعمال، چارپائی، گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ سبھی جو ہیں انشائیے ہیں۔ چینی شاعر کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے۔ لاہور کا جغرافیہ یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ شامت اعمال یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے۔ چارپائی یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے، اور گھر میں آنا مرغیوں کا یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں گے کہ اس آباد خرابے میں اور خواب باقی ہیں، یہ دونوں کن کی ثوانی عمری ہیں،
اور آپ لوگ اسے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں گے. تب تک میں آگے بڑھتا ہوں. گھر میں آنا مرغیوں کا، یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے اور یہ چراغ تلے 1961 میں شامل ہے. گھر میں آنا مرغیوں کا انشائیہ چراغ تلے میں شامل ہے. اس مجموعے میں 13 انشائیے ہیں. پہلا پتھر، پڑیے گر بیمار، کافی، بادش بخیر، موزی، سنسن، جنون لطیفہ، چار پائی اور کلچر. گھر میں آنا مرغیوں کا، کرکٹ، صنف لاغر، موسموں کا شہر اور کاغذی پیرہن ہے. یہ سبھی جو ہیں مشتاق احمد یوسفی کے مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہے. مشتاق احمد یوسفی نے چراغ تلے 1961 کا انتصاب والد مرحوم کے نام کیا ہے. لاہور کا جغرافیہ یہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے. یہ مضامین پطرس میں شامل ہے. لاہور کا جغرافیہ جو ہے یہ مضامین پطرس میں شامل ہے. شامت اعمال احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے اور یہ ان کے مجموعہ ستم ایجاد میں شامل ہے. چار پائی یہ رشید احمد صدیقی کا مشہور انشائیہ ہے. چینی شاعر یا کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے اور ان کے مجموعہ سنگ و خشت 1942 میں شامل ہے. سنگ و خشت 12 انشائیوں پر مشتمل ہے. اگلا سوال ہے، جائے تولد کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کیجیے. یاد رہے کہ جائے تولد کے اعتبار سے درست جوڑ کی نشاندہی کرنا ہے. پیدائش کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا. مرزا دبیر کی پیدائش جو ہے دہلی میں ہوئی ہے. میر انیس کی فیض آباد میں، غالب کی آگرہ میں اور چکبست کی لکھنؤ میں. یہاں لکھنؤ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ چکبست کی پیدائش جو ہے فیض آباد میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے. تو یہاں پہ لکھنؤ دیا گیا ہے تو اس اعتبار سے لکھنؤ ہی ہوگا. لیکن یاد رہے دوستو کہ چکبست کی پیدائش جو ہے 1882 عیسوی میں فیض آباد میں ہوئی ہے اور 1926 عیسوی کو لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. حالی کے اشعار پطرس بخاری کے کس مضمون میں شامل ہیں؟ مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، کتے یا پھر سنیما کا عشق. تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، مرید پور کا پیر. حالی کے اشعار پطرس بخاری کے مضمون مرید پور کا پیر میں شامل ہے. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے، یہ چاروں طرف سے ندا آ رہی ہے. یہ حالی کے اشعار ہیں. مرید پور کا پیر میں ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے جس کے عنوان تحمید اشعار حالی، دوسرا عنوان ہندوستان کی موجودہ حالت، افلاس بغض قومی رہنماؤں کی خود غرضی، تیسرا عنوان اس کی وجہ، چوتھا عنوان پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، پانچواں عنوان جو ہے خاتمہ ہے. اور یہ سبھی عنوانات جو ہیں مرید پور کے پیر میں شامل ہیں.
اگلا سوال ہے صحیح زمانی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ میں نے آپ لوگوں کو وہ نیمونک بتایا تھا، ٹرک کے ذریعے آپ لوگ اسے حل کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، اگر جن لوگوں نے میری کلاس اگر پہلے دیکھی ہوئی ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نق 10 زن 10، ایسے میں نے اور ٹرک کی طرح سے بتایا تھا کہ نق 10 زن 10 سر شامیں، یہ زمانی ترتیب کا میں نے ایک ٹرک بنایا تھا، اسی اعتبار سے اس کوشچن کو میں حل کیا ہوں۔ تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نقش فریادی 1941، دست صبا 1952، زندہ نامہ 1956 اور سروادیے سینا 1971۔ نقش فریادی 1941 عیسوی میں شائع ہوا ہے، دست صبا 1952، زندہ نامہ 1956 اور سروادیے سینا 1971۔ تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ دبستان کے لحاظ سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر تقی میر، مرزا غالب اور مومن خاں مومن یہ دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور ملا وجیحی ان کا تعلق جو ہے دکنی دبستان سے ہے۔ تو سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، تیسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 بیانات درج ہیں، ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے۔ دعویٰ ہے غالب کو دبستان دہلی کا شاعر کہنا مناسب نہیں، دلیل ہے اس لیے کہ ان کے اشعار کو ادق، محمل اور مشکل بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، دعوت درست نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ دلیل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غالب کو دبستان دہلی کا شاعر کہنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ایسا نہیں ہے، غالب کو دبستان دہلی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ دلیل ہے اس لیے کہ ان کے اشعار ادق، محمل اور مشکل بھی کہا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے دعویٰ اور دلیل دونوں غلط ہو جائیں گے، تو دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا،
اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کے جو مصنف ہیں اکرام علی، بینی نارائن، مظہر علی اور شیر علی افسوس۔ سر سید کا تعلق جو ہے علی گڑھ سے ہے۔ اور ذکاء اللہ کا بھی جو ہے تعلق جو ہے سر سید کے تحریک علی گڑھ سے ہے، اور یہ سر سید کے معاصرین ہیں۔ تو اس اعتبار سے بی اور سی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ فورٹ ولیم کالج کے تعلق رکھنے والے مصنف جو ہیں اکرام علی، بینی نارائن، مظہر علی خاں ویلا، شیر علی افسوس، جنہوں نے باغ اردو لکھا تھا۔ ان کے علاوہ میر امن، سید حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، مرزا علی لطف، میر کاظم علی جواں، مولوی امانت اللہ، مرزا جان تپش، نہال چند لاہوری، للو الکوی، خلیل علی خان اشک، سید حمید الدین بہاری، حافظ الدین وغیرہ کا تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا۔ اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی، یہ مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہے جو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھی ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر، اور یہ قصیدہ انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں کہی ہے۔ ہیں میرے آنکھوں میں اشکوں کے تماشا گوہر، یہ بھی قصیدہ ہے، اور یہ قصیدہ بھی شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے۔ تضحیک روزگار، یہ قصیدہ جو ہے گھوڑے کی مدح میں کہی گئی ہے، اور یہ قصیدہ مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ یہ آج کا آخری سوال ہے ساتھیو۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا۔ اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نظامی بیدری کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ اور ابن نشاطی کی مثنوی پھول بند، ملا وجہی کی قطب مشتری اور میر حسن کی مثنوی سحر البیان۔ بی اور سی نہیں ہوگا کیونکہ ملا وجہی کی قطب مشتری ہے، اور جو ہے میر حسن کی گلزار نسیم نہیں ہے، یا دیا شنکر نسیم کی ہے، تو اس لیے بی غلط ہو جائے گا۔ دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم یہ ٹھیک ہے، لیکن ابن نشاطی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نظامی بیدری کی قدم راؤ پدم راؤ اور ابن نشاطی کی پھول بند، ملا وجہ کی قطب مشتری اور میر حسن کی سحر البیان۔
تو چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔